بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کرونا کے بڑھتے ہوئے وار جو ہے تیزی سے جاری ہیں۔ تیسری کرونا کی جو لہر آئی ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو کیس آ رہے ہیں، تو لہٰذا شفقت محمود نے اس بارے میں سکول، یونیورسٹی، کالج بند کرنے کے بارے میں پریس کانفرنس کی ہے۔ آئیے ناظرین، اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ریڈ بٹن کو پریس کریں۔ آئیے آپ کو ہم شفقت محمود صاحب کی پریس کانفرنس دکھاتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک سکپ نہیں کرنا ہے، آخر تک دیکھنا ہے۔ میاں ریاض الرحمان صاحب ہیں جی، سرونگ اسکول الائنس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور کنوینر بھی ہیں ہمارے ایجوکیشن کمیٹی کے لاہور چیمبر میں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پریزیڈنٹ طارق مصباح صاحب کا، وائس پریزیڈنٹ طاہر صاحب کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ناصر حمید صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آج ہمارے رسپیکٹڈ گیسٹ جناب شفقت محمود صاحب کا بھی بہت شکریہ سر، آپ نے آج ٹائم دیا ہمیں۔ اور آپ نے جو سنگل نیشنل کریکولم بنایا سر، وہ میں نے اپنی کال میں بھی وزیر اعظم صاحب کو گزارش کی تھی کہ یہ آپ نے بہت ایک احسن کام کیا ہے، اور میں اس کو پہلے بھی اپریشیٹ شروع دن سے کرتا رہا، اور واقعی وہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ آپ نے کتنی محنت سے اور کس طرح کس جذبے سے وہ بنایا۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ، اور بہت خوشی ہے کہ آپ کی طرح کے وزیر تعلیم ہمارے پاس موجود ہیں۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ سر چند مسائل ہیں اسکولس کے، جو ابھی جیسے فواد صاحب نے بھی بات کی کہ اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں جیسے نہیں لیا جاتا، اسی طرح اسکولس اونرس کو بھی یہاں پہ اعتماد میں نہیں لیا جاتا۔ یہی ریکویسٹ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بھی کی تھی کہ اگر آپ ہمیں اعتماد میں لے لیں، آپ کی جو پنجاب کی آپ ہی کی ٹیم ہے، وفاق کی ٹیم پنجاب ہے، اور پنجاب کو اگر آپ انسٹرکشن دے دیں یا ان کو یہ بات پہ قائل کر لیں کہ آپ اسکولس کو بھی اعتماد میں لیں، آپ پبلشرز کو بھی اعتماد میں لیں، آپ ہم سب کو اعتماد میں لینے کے بعد جو بھی اپنی پالیسی بنائیں گے وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ سنگل نیشنل کریکولم بھی سر جب تک اسٹیک ہولڈر اعتماد میں نہیں آئیں گے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ تو اسی میں اسکولز اونرز کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، پبلشرز کو بھی آپ کا ساتھ دینا ہے، ہم سب ایکومولیٹو مل کے یہ ایک کام کر سکتے ہیں جو کہ ہماری بہتر نیشن کے لیے واضح ہوگا انشاءاللہ۔ تو سر میری اس میں دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس کے لیے کوئی اور ہمیں آپ بتا دیجیے کہ ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کہ جس سے کہ اسٹیک ہولڈر کو یہاں پہ امپورٹنس دی جا سکے۔ ہمیں یہاں پہ امپورٹنس نہیں دی جاتی ہے، بات سنتے بھی ہیں تو وہ آج کی حد تک بات ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے ہوتی ہے، اگلے منٹ میں دوبارہ وہی پالیسی آ جاتی ہے جو انہوں نے سوچی ہوتی ہے یا جو انہوں نے اپنی پلان کی ہوتی ہے۔ میری چند دن پہلے بھی مراد راز صاحب سے ڈسکشن ہوئی ہے، میں گیا ہوں، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے، وہ وہی سیم ریکویسٹ سر میں آپ کے بھی پیش خدمت کرتا ہوں۔ سر ایک تو گزارش یہ تھی ہماری کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ لگا دیجیے، جیسا کہ سر بلوچستان میں، سندھ میں اور KPK میں بہت کم کیسز ہیں، تو ہماری سر یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان ایریاز کو یہاں پہ اسکول کھلے رہنے چاہیے اور یہاں پہ بچوں کو آنے کی اور ریگولر اپنی اسٹڈیز کی پرمیشن رہنی چاہیے۔ پنجاب میں جن ایریاز میں پرابلم ہے سر وہاں پہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والی پالیسی اپنائی جائے، اور جن ایریاز میں سے بہت زیادہ پرابلم بھی ہے وہاں بھی اسکول کا اور بچوں کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ منقطع نہ کیا جائے، کسی بھی طرح سے وہ دونوں لنک اپ رہیں۔ میں نے سر مراد راز صاحب کو بھی گزارش کی تھی کہ ایٹ لیسٹ 2 days بچے کو اسکول بلا لیا جائے، یا پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت ہی انتہائی حالات خراب ہیں تو بچے کو 1 دن اسکول بلا لیجیے، آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں اور آدھے اسکول کے بچے 1 دن آ جائیں، تو اس طرح صرف 2 days اسکول کھلے گا اور آپ کے بچے جو ہیں وہ ٹیچرز کے ساتھ لنکڈ اپ اور لائنڈ اپ رہیں گے۔ تو سر اس پہ ذرا آپ بھی، تو میں گزارش ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر نظر ثانی فرمائیے گا۔ سر اس میں فردر یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر اسکولس کو شفٹوں میں بھی ڈیوائڈ کر دیتے ہیں نا، 2 شفٹس کر دیجیے، 3 شفٹس کر دیجیے، تو ہم اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اپنے سسٹم کو مینیج کر لیں گے۔ آپ نے پہلے اسٹرینتھ 50% کی تھی، اگر آپ اس کو 20%، 25%، 30%، 40% پر شفٹ بھی کر دیتے ہیں تو ہم اس کو بھی مینیج کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو سر اس میں ایک اور لاسٹ ریکویسٹ یہ ہے کہ کئی دفعہ گزارش کی گئی ہے کہ ہمیں فائنینشیل پیکج دیا جائے جیسے باقی انڈسٹریز کو دیا گیا ہے، تاکہ اس وقت جو ہمارے چھوٹے اسکولز ہیں، جو سرونگ اسکولز ہیں، جو چھوٹے لو کاسٹ اسکولز ہیں، وہ بڑی مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے رینٹ بھی نہیں دیے ہوئے، سیلریز بھی نہیں ان کی پینڈنگ ہے، تو وہ اس طرح کچھ کمپنسیشن ان کی ہو جائے گی اور نظام تعلیم اور خاص کر کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اسٹینڈ کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ شکریہ جی ریاض صاحب، میں ویلکم کرتا ہوں جناب یاسر صاحب کو۔ یہ ہائر ایجوکیشن کے ہمارے وزیر ہیں، لیکن ان کے توسط سے ہم آپ کے جو تحفظات ہیں وہ لوور جو اسکول ایجوکیشن ہے ان تک پہنچانے کی
वैसे तो खैर मैं मुराद को कहता रहता हूँ, और पहली तो बात यह है कि आपका शुक्रिया कि आपने शख्सा तालीमी निसाब के बारे में बात की, और बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आप लोग हैं, तो आप लोगों के साथ एक रेगुलर इंटरेक्शन होनी चाहिए। और अच्छा है कि 2 दिन पहले आपकी मुराद राज साहब से मुलाकात हुई है, तो इसका मतलब है कि एक इंटरेक्शन का सिलसिला है जो कि आगे चलाया जा सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और राजा यासिर साहब को पता है, हमारी सारी मीटिंग्स में मौजूद भी होते हैं, हमारी इंतहाई कोशिश ये होती है कि तालीमी इदारे बंद ना हो। मतलब है ऐसे ऐसे हालात में, जबकि हमें हेल्थ वाले बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे होते हैं कि जी हालात बड़े ये हैं, हम फिर भी कोई ना कोई तरीका जो है वो निकालते हैं कि तालीमी इदारे खुले रहें। अब ये आपने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं कि जी 1 और 2 डेज़ के लिए, आपने कहा, हमने केपी में ये ट्राई किया था कि बच्चे स्कूल एक दिन आते थे, अपना होमवर्क लेके चले जाते थे, ताकि उनका ये एक आना जाना जो है स्कूल में कायम रहे और होमवर्क भी जो है वो चलता रहे। तो ये ज़रूर ज़हन में रखेंगे। हमारी 24 तारीख को मीटिंग है जिसमें हमने, लेकिन ये भी ज़रूर ज़हन में रखें कि इस वक्त हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, और अभी तक जितनी भी रिसर्च नज़र आई है उसमें हमारे जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का ये ख्याल है कि स्कूल्स जो हैं उनके साथ लिंक है इन्फेक्शन की स्प्रेड का। उसकी वजह ये नहीं है कि स्कूलों के अंदर, उसकी वजह है कि स्कूल जो है ना, 5 करोड़ बच्चा मियाँ साहब इस वक्त स्कूलों और यूनिवर्सिटी मतलब तालीम के साथ है, 5 करोड़। तो वो एक आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन है आपकी पॉपुलेशन का। तो जब सारे स्कूल खुल जाते हैं और ट्रांसपोर्ट उनकी साथ होती है, टीचर होते हैं, उसके साथ कैंटीन वाले, फलां, सो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एजुकेशन के साथ मुंसलिक है। तो उसकी वजह से फिर जो अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो फिर फैलती भी है। तो जो अभी हमने 2 हफ्ते के लिए चंद जगह बंद किए थे, उसका मकसद भी यही था कि हम ज़रा इन्फेक्शन का जो साइकिल है उसको तोड़ें। और आपने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की, आप देख लें कि हमारे अभी तक भी हमने पूरी कोशिश की है कि जिन ज़िलों में जहाँ जहाँ मसला नहीं है वहाँ पे स्कूल खुले रहने चाहिए। अब ये तो डिपेंड करता है पंजाब की तरफ से हमें क्या एडवाइस आती है, तो उसमें राजा यासिर साहब और मुराद रास मीटिंग में होंगे, तो वो फिर हमें बताएं। डॉक्टर यास्मीन भी होंगी, तो उनका सारा मिल के तो वो एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला जो है हम मीटिंग में करेंगे।